اس کی ابھی تک تو 17 کروڑ روپے آفر ہو گئی. عمران خان صاحب اس وقت اکیلے ہمارے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کا آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ دینا ہوگا. ان کو اکیلا ہونے کا احساس نہیں دلانا ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو ان کا ساتھ دیں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرانے جا رہے ہیں جو ایک مجمع میں کھڑا ہو کے اپنے لیڈر اور ایک سیاسی شخصیت سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور پھر اس کی ایسی ملاقات ہوئی کہ وہ دنیا اور ملک میں اس نے اپنا نام روشن کر دیا. تو ہم آپ کی ملاقات آج کرانے جا رہے ہیں ابو بکر سے، جس نے عمران خان سے ملاقات کی ہے. تو آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ملاقات کا جوش اور جذبہ کیسے پیدا ہوا. جی ابو بکر. ملاقات کا جذبہ تو ان سے بہت بچپن سے تھا. جب سے وہ دھرنا کرتے تھے میں ادھر دھرنا میں بھی جاتا تھا. 126 دن جو انہوں نے کیا تھا، یعنی بچپن سے مجھے شوق تھا ان سے ملاقات کا، بس ہو نہیں پاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی آواز سن لی اور ان سے ملاقات کرا دی. کیا آپ یہ بتا دیں کہ آپ بیسیکلی کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابتدا ہوئی ملاقات کی وہ کیسے ہوئی؟ میں تو لکی مروت سے تعلق رکھتا ہوں. بہت پسماندہ علاقہ ہے یہ لکی مروت، ڈی خان اور یہ جو جنوبی اضلاع ہے، یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے. میں ادھر سے تعلق رکھتا ہوں اور اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے ہمارے قوم کے لیے بہت اچھے کام کیے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ سب کے سامنے جو انہوں نے کیا، ہمارے ایجوکیشن اور ہمارے اسپتالوں کے جو حالات انہوں نے صحیح کیے، تو اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اور ملاقات تو بس ان سے شوق تھا ملنے کا اور اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، کون سی کلاس میں، کیا مطلب آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ میں عمران خان سے ملاقات کروں گا. اور جب آپ کی ملاقات ہو گئی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے جو وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو پھر آپ کے اس وقت جذبات کیا تھے؟ ہم نے دیکھے بھی تھے آپ کے جذبات جو تھے، لیکن ابھی آپ بتائیں ناظرین کو. میں ویسے تو پڑھائی کرتا ہوں، کرکٹ اکیڈمی میں بھی کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. تو عمران خان صاحب تو بہت بڑی ہستی ہیں ماشاء اللہ سے، اور ان سے ملاقات کا تو آج کل ہر پاکستانی کا دلی مراد ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے. لیکن بس ان سے ملاقات جب ہوئی تو اس کے بعد کی جو کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور بہت زیادہ خوش تھا میں اس وقت. آپ آگے مستقبل میں مطلب آپ کو کیا پلان ہے اس حوالے سے، جو آپ کے ابھی جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کو لے کر آپ کے مستقبل میں کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ ملاقات کے بعد سر عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بڑے ہو کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا، پڑھائی مکمل کرنا. تو انشاءاللہ میں پڑھائی کروں گا جتنی عمران خان صاحب نے کی ہے، اور اپنی قوم کی خدمت کروں گا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو قمیض ہمارے پیچھے ٹھہری ہے آپ کی، تو اس وقت سوشل میڈیا پر اس کے آفرز اور وہ چیزیں بھی آ رہی تھیں نا، تو اب تک ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی آفر آپ کو اس کی ہوئی ہے؟ اس کی ابھی تک تو 17 کروڑ روپے آفر ہو گئی. پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ نہیں بیچنا، اور پہلے تو بیچنا نہیں ہے مجھے، کہ ایک مجھے پیار کا صلہ ملا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس سائن کے لیے لوگ ترستے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا سائن ہے. اور اگر آنے والے وقت میں بیچنا بھی ہوا، لیکن بیچنا تو نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ آکشن پہ اس کو لگاؤں گا، اور جتنے میں بھی بولی لگے گی ساری شوکت خانہ میں ڈونیٹ کروں گا انشاءاللہ. اچھا، تو آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ کی اتنی بڑی شخصیت عمران خان سے ملاقات ہو پائے گی؟ بس ایسا تو مجھے اللہ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات ان سے کرائیں گے بچپن سے. اور بس اللہ پہ میں نے چھوڑا ہوا تھا، تو اللہ پہ جو کام چھوڑتے تو پھر تو ان سے تو اللہ آپ کی مراد اگر وہ صحیح اور آپ کے لیے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، اور میری الحمدللہ پوری ہو گئی ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب، میرے بابا جو ہیں وہ خانسپور ایوبیہ ایبٹ آباد میں پرنسپل ہیں. اچھا، سوشل میڈیا پر یہ چیز بڑی زیادہ چل رہی تھی ان دنوں میں کہ یہ آپ کے والد صاحب یا آپ کا ایک پری پلان تھا، یا انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں تاکہ ان کو کوئی اچھی پوسٹ مل جائے، یا ان کا یہ مطلب پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا کسی بھی چیز کے اپنے مفاد کے لیے یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ انہوں نے آپ کو آگے کر دیا ہے کہ چلو اس طریقے سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے گا کسی اچھی پوسٹ کا. تو اس حوالے سے اب آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جب سے ڈرنا تھا تب سے میں ادھر دھرنوں میں بھی جاتا تھا، جلسوں میں بھی جاتا رہتا ہوں، اور ابو نے کوئی مجھے پری پلان نہیں کیا، یہ مجھے خود ان سے ملنے کی خواہش ہے، یہ میرے ابو امی نے ایسی تربیت کی ہے کہ مجھے ایک حق اور سچ کا راستے پر دکھایا ہے کہ یعنی حق سچ کا راستہ سکھایا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ عمران خان سے اب حق اور سچ کا راستے پہ ہیں، تو ہم اس وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میرے بابا نے ایسی کوئی پوسٹ ہوگی نہیں کہ جو انہوں نے نہیں دیکھی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکے، چیئرمین، سیکٹری، کنٹرولر، اور اب الحمدللہ پرنسپل ہیں، تو ان کو ایسے کوئی بڑے پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو ناظرین آپ نے اس بات کا جواب بھی سن لیا کہ جائیداد خان مروہ صاحب جو ہیں وہ اس سے قبل بھی اچھی پوسٹوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں مختلف بورڈوں میں، تو وہ اس وقت انہوں نے فرائض سر انجام دیے تھے جب ابو بکر اس فیلڈ میں یا اس سیاست میں یا عملی طور پر یا کسی بھی جگہ پر اس کا کوئی عمل دخل بھی نہیں تھا، اور اس سے قبل ہی ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ان عہدوں پر، ان پوسٹوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اور اب آپ نے ادھر دیکھ کر ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنی طرف سے پیغام دینا ہے کہ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سب کو؟ ان کو پاکستان کے عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اب ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، آپ کی نظر میں کوئی اور صحیح ہوں گے، میری نظر میں عمران خان صاحب ہیں، تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کو آپ سپورٹ کریں، لیکن آپ سے عرض ہے، گزارش ہے کہ جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں ان دونوں کے درمیان فرق کریں، ان میں دیکھیں کہ جو حق کی بات کرتے ہیں، جو اسلام کی آواز بلند کرتے ہیں، جو سچ پہ ہے اور جو حق کی راہ پہ رہے، تو اسی کو ہی آپ سپورٹ کریں۔ اور میری نظر میں تو عمران خان صاحب ہی، میری نہیں بلکہ آج کل تو جس سے بھی آپ پوچھیں تو ان کی نظر میں عمران خان صاحب ہی ہیں جو کہ حق کے راستے پر ہیں، تو بس یہی کہنا چاہوں گا میں۔ ناظرین آپ نے ابو بکر کی دلچسپ گفتگو سنی، اسی کے ساتھ اعتدال نیوز سے اپنے میزبان محمد ابو بکر بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔